ویلکم بیک سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم تذکرہ کر رہے تھے آقائے دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، کہ ربیع الاول میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخ بتاتی ہے کہ جس سال ہمارے آقا کی پیدائش ہوئی تو اس سال کو عام الفتق کہا جاتا تھا۔ عام الفتق یعنی پھٹنے کا سال، یعنی جانور اتنے فربا ہوئے، اتنے طاقتور ہو گئے کہ عرب کو اندیشہ ہو گیا کہ کہیں ان کے جسم پھٹ نہ جائیں۔ دودھ تھنوں میں بھر بھر کے آنے لگ گیا، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ چھا گیا، اور اس کا دوسرا نام عام الفتح والابتہاج یعنی فتحوں کا، کامیابیوں کا یہ سال تھا۔ یعنی عرب نے جتنی بھی جنگیں لڑیں اس سال ان کو کامیابیاں ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے تجارتی قافلے جہاں بھی گئے تو وہاں سے وہ بہت زیادہ نفع حاصل کر کے آئے۔ تو یہ وہی سال ہے جس سال ہمارے آقا کی پیدائش ہو رہی ہے، کہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، ہر طرف بہار ہی بہار تھی، کلیاں مہک رہی تھیں، غنچے چٹک رہے تھے، بہار ہی بہار چھا گئی۔ اتنے میں اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا، اے محبوب آپ جانے بہار بن کر تشریف لے آئیں۔ تو حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی چھا گئی، اور ہر چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زانوئے ازل پہ صبح نے انگڑائی لی، اور مسکرا کے ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ مخزن اسرار قدرت کے امین پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چٹک غنچوں نے پائی داغ پائے لال زاروں نے۔ تو سامعین مکرم، میرے آقا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ خرج منی نور اضاء لہا قصور الشام، کہ میرے بطن اطہر سے ایک نور نمودار ہوا کہ جس سے میں نے مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات کو روشن دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے۔ نہر ساوا آج خشک ہو گئی، ہر طرف بہار ہی بہار چھا گئی، اور کیسر و کسریٰ کے جتنے بھی کنگرے تھے وہ گر گئے، اور ایران کا آتش کدہ بجھ گیا۔ جنگل میں جانور چلتے پھرتے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، مبارک ہو آج وہ مسیحا آ گیا کہ جس کی تمنا ہر نبی کرتا رہ گیا۔ آسمان سے صدا آ رہی تھی، بخن بخن قبض محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگو، آج دنیا پر قبضہ ہو گیا ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ میرے آقا آئے اس دنیا پر، اجالا ہی اجالا چھا گیا، روشنی ہی روشنی چھا گئی۔ تو اب عرب قبیلہ دیکھیے کہ جو بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا ہے، وہ عرب قبائل کا ہر شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے، جب اس کے گھر میں بیٹی جنم دیتی ہے تو وہ کہتا ہے، کاش تو نے اس گھر میں سانپ کو جنم دے دیا ہوتا تو وہ بھی گوارا تھا، لیکن تو نے بیٹی کو کیوں جنم دیا؟ تو بیٹی کی قدر نہیں تھی۔ میرے آقا تشریف لائے تو اس زمانے میں ذرا غور کیجئے کہ جس زمانے میں بیٹی کی قدر نہیں تھی، تو میرے آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنی سیرت مبارکہ سے اس بات کو روز روشن کی طرح عیاں فرمایا، اور فرمایا کہ لوگو دیکھو میری بیٹی فاطمہ، الفاطمہ تو بدعتم منی، یہ میری بیٹی فاطمہ
صرف میرے جسم کا ٹکڑا نہیں بلکہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب یہ جملہ میرے آقا کا نہ صرف جملہ محبت ہے بلکہ تاریخ اسے یاد رکھتی ہے کہ یہ جملہ جہاد سے بھی یہ کم نہیں ہے۔ اس وقت میرے آقا نے فرمایا جس وقت عورت کی تذلیل ہو رہی تھی، تو اب عورت کی عزت ہونے لگ گئی۔ بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو پالنے لگ گئے، یہاں تک کہ مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس 2 بیٹیاں ہیں اور اس نے اپنی ان 2 بیٹیوں کی صحیح معنی میں تربیت کی، پرورش کی، تو کل قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا یہ خوشخبری اس شخص کے لیے بھی ہے کہ جس کے پاس ایک بیٹی ہے؟ تو میرے آقا مسکرانے لگے اور فرمانے لگے ہاں، جاؤ جس کے پاس ایک بیٹی بھی ہے، اس نے اس کی صحیح معنی میں پرورش کی، تو وہ اور میں کل قیامت کے دن 2 انگلیوں کی طرح اکٹھے ہوں گے جنت میں۔ تو یہ عورت کی عزت تھی، عورت کا یہ وقار تھا۔ غلام کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، غلام کو جوتے کی نوک کے برابر بھی تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ میرے آقا کا دور آیا تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے غلام کو عزت بخشی، اور آپ نے فرمایا کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر کسی قسم کی کوئی فضیلت نہیں، اگر فضیلت ہے تو صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر، تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر آپ کو فضیلت حاصل ہے، وگرنہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آپ نے یہ درس اخوت، درس مساوات کا سبق پڑھایا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اب غلام کی قدر ہونے لگ گئی، غلام کی عزت و توقیر ہونے لگی۔ وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناکہ پر ہے تو امام چل رہا ہے، کہ غلام ناکہ پر ہے تو امام چل رہا ہے۔ یہ میرے آقا حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہے، میرے آقا حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے۔ اب ایک سیرت کا واقعہ ایسا میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا کہ جس سیرت کے پہلو کو سن کر ایک عیسائی دامن اسلام میں آ گیا، کہ اس سے جب پوچھا گیا اے انسان تجھے کس واقعے نے مجبور کیا، کس سیرت کے پہلو نے تجھے مسلمان ہونے پر آمادہ کر دیا، تو اس نے کہا کہ لوگوں ہاں صرف ایک سیرت کا پہلو ہے کہ جس کو میں نے سن کر فوراً اسلام قبول کر لیا، وہ کہتا ہے کہ مجلس نبوی ہے، اور میرے آقا حضور علیہ السلام صحابہ کے درمیان جلوہ گر ہیں۔ اچانک ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یا رسول اللہ میرا بیٹا کچھ دنوں سے گھر سے غائب ہے، اس کا پتہ نہیں، وہ لاپتہ ہو گیا ہے، آپ دعا فرما دیں، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں فرماتا، میرا بیٹا مجھے مل جائے گا۔ تو ابھی اس شخص نے بات کی ہی تھی کہ وہ بیٹھا تو دوسرا صحابی کھڑا ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کے بیٹے کو فلاں صحابی کے باغ میں بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا ہے۔ تو جیسے ہی اس نے کہا
تو اس صحابی کو پتہ چلا تو فوراً اٹھ کر دوڑنے لگ گیا۔ میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو پکڑ کر لے آؤ، اس کو روکو، اس کو جانے نہ دو۔ تو جب اس کو واپس لایا گیا تو وہ صحابی عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کتنے دنوں سے میں نے بیٹے کی صورت نہیں دیکھی، تو جیسے مجھے پتہ چلا تو میں اب بھاگتا ہوا اپنے بچے کے پاس دوڑا جا رہا ہوں۔ تو میرے آقا نے کیا خوب فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، صحابی میں نے تجھے نہ جانے کے لیے نہیں بلایا بلکہ تم جاؤ، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ اب تمہاری شفقت پدری غالب ہے، تمہارے دل میں اپنے بیٹے کی محبت شدت اختیار کر چکی ہے، تو لیکن یہ بات یاد رکھنا جب تم باغ میں جاؤ اپنے بیٹے کو دیکھو تو اس کو بیٹا کہہ کر نہ پکارنا، بلکہ اس کا جو نام ہے اس کے اسی نام سے اس کو مخاطب کرنا۔ تو وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ اس میں کیا قباحت ہے کہ اگر میں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر بلاؤں؟ تو حضور فرمانے لگے، میرے آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے میرے صحابی، ہو سکتا ہے کہ اس باغ میں جو بچے کھیل رہے ہیں کسی یتیم کا بچہ بھی کھیل رہا ہوگا، اور جب تم اسے بیٹا کہہ کر پکارو گے تو اس کے دل پر چوٹ لگے گی اور وہ بھی تمنا کرے گا کہ کاش میرا بھی باپ ہوتا اور مجھے بھی بیٹا کہہ کر پکارتا۔ تو حضور نے فرمایا اس یتیم کا دل دکھ جائے گا جو کہ مجھ محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے گوارا نہیں ہوتا۔ تو سامعین مکرم دیکھیے، وہ نبی جو اس حد درجے تک غریبوں سے محبت کرتا ہے، یتیموں سے محبت کرتا ہے، تو اس کے امتی ہونے کے ناطے ہمیں بھی چاہیے، ہمیں بھی سیرت مبارکہ سے یہ درس لینا چاہیے کہ ہمیں غریبوں سے محبت کرنی چاہیے، یتیموں سے محبت کرنی چاہیے، الفت کرنی چاہیے، اور یہ شریعت محمدی کا مزاج ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کو کبھی بیوہ کے سامنے پیار مت کرنا، اور اگر گھر میں تم نے گوشت کا سالن بنایا ہے تو اس میں شوربہ ذرا زیادہ ڈال دو تاکہ ساتھ جو ہمسائیگی میں جو غریب اور یتیم بچے رہ رہے ہیں ان تک گوشت پہنچ جائے گا تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے، کتنے دنوں سے انہوں نے گوشت نہیں کھایا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کبھی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرنا، اور کبھی اس کے سامنے اپنے بچوں کو کھلونے لے کر نہیں دینا۔ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، بچہ تو مانگنے پر آئے تو چاند بھی مانگ لیتا ہے، لیکن اس بیوہ کا کیا حال ہوگا، اس یتیم کا کیا حال ہوگا کہ جس کے پاس اپنے بچے کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ دوپہر کو سلا دیتی ہے وہ بچوں کو اس ڈر سے، گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ بیوہ اپنے بچوں کو دوپہر کے وقت سلا دیتی ہے کہ میرا بچہ سوتا رہے کہ کہیں کھلونے بیچنے والا جو گلی میں صدا لگا رہا ہوتا ہے تو میرے بچے کے کانوں میں اگر آواز چلی گئی اور اس نے فرمائش کر لی اور میں پوری نہ کر سکی تو میرے بچے کا دل دکھ جائے گا۔ تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے اپنی شریعت میں یہ بندہ پروری، غریب پروری، یتیموں کے ساتھ محبت و الفت کا درس دیا۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا یہ پہلو بھی ذرا غور کریں، غور کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ مسجد نبوی میں ایک مرتبہ ایک عورت آتی ہے جس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، اور وہ آ کر کہتی ہے حضور کو، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ مجھے آپ سے بات کرنی۔ میرے آقا گئے تو وہ کہنے لگی یہاں نہیں بلکہ اس جگہ کھڑے ہو کر میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ صحابہ کو پتہ ہے کہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں،
لیکن میرے آقا اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور گرمی کا دن ہے، تپتی دھوپ میں 2 گھنٹے مسلسل اس نے حضور علیہ السلام سے باتیں کی۔ اس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ یہ عقل کی تھوڑی ہے، اس کا عقل صحیح نہیں، ذہنی توازن درست نہیں، تو آپ اتنی دیر سے اس کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ تو میرے آقا فرمانے لگے، اے صحابہ اس طرح نہ کہو، اگر اس بیچاری کی میں نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا؟ مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا، میں صرف امیروں کا، میں صرف ذہینوں کا نبی نہیں، بلکہ امت کے ہر فرد کا میں نبی ہوں۔ مجھے اللہ عز و جل نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہر انسان کے لیے، چاہے وہ یتیم ہے، مسکین ہے، امیر ہے یا غریب ہے، میں ہر کسی کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو سامعین مکرم، میرے آقا حضور علیہ السلام نے اپنی سیرت مبارکہ سے لوگوں کو مشعل راہ دکھائی، لوگوں کو ہدایت دکھائی، اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ میرے آقا حضور علیہ السلام ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی امتی، میرے مالک میری امت کو بخش دینا۔ سامعین مکرم، آئیے آج ہم بھی عزم مصمم کریں، اور آج ہم بھی دل کی اتہ گہرائی سے اللہ کی بارگاہ میں یہ تمنا کریں، مالک ہمیں بھی حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے افعال کردار میں اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کا جذبہ نمودار ہو جائے، اور امت کا ہر فرد حضور کی سیرت کے ہر ایک پہلو کا مکمل طور پر متبع ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے یہ کلمات اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن و آشتی کا گہوارہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔